آل بیت الطاہرین معصومین. سب مل کے دعا امام زمان. اللہم اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. بابا سے بلند صبر پر محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد حیات اور زندگی کی وجہ سے یہ مجالس وفا کی جاتی ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرمائے. آج چھٹی نشست ہے ذکر اور فکر کے عنوان سے. انسان خدا نے تجھے صرف ذکر کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ فکر کرنے کے لیے پیدا کیا. ذکری مسلمان ذکری شیعہ آپ کو بہت ملیں گے. ایسے شیعہ امام حسین کے زمانے میں بھی تھے, ایسے مسلم اہل بیت کے زمانوں میں تھے, لیکن ایسا شیعہ جو ذکر کے ساتھ فکر بھی کرے, جو اپنے بچوں کو صرف یہ نہ کہے کہ یزید پر لعنت بھیجو, جو اپنے بچوں کو یہ بتائے کہ تجھے اس یزید پر بھی لعنت بھیجنی ہے اور اس یزید پر بھی لعنت بھیجنی ہے. اپنی امام بارگاہ میں اپنے مجمع میں کسی کو برا بھلا کہنا اور خوش ہونا یہ اور ہے, لیکن علی کی طرح میدان جنگ میں اس مکے میں کھڑے ہو کر کفار مکہ کو للکارنا یہ اور ہے. ایک پتھر کے بت کو توڑنا بہت آسان ہے, لیکن وہ بت جو میں نے اپنے وجود کے اندر بنایا ہوا ہے اس بت کو توڑنا بڑا مشکل ہے. یہی تو فرق ہے علی کے صحابی ہونے میں اور دوسروں کے صحابی ہونے میں. مولا نے پتھر کے بتوں کو بھی توڑا اور وہ بت جو نفس کا بت تھا علی نے اس کو بھی توڑا. انہوں نے پتھروں کے بتوں کا تو انکار کیا, لیکن وہ بت جو ان کے اندر جی رہے تھے اور یہ مولا جگہ جگہ بتاتے ہیں یہ بت کو توڑنا نہیں تو کیا ہے کہ کسی کافر کے سینے پر سوار ہیں, وہ لعاب دہن تھے انتا گئے اور علی اس کے سینے سے کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر مولا کھڑے نہ ہوتے اس کا مطلب مولا کے دل میں حب ذات ہے, لیکن مولا کھڑے ہو کر بتا رہے ہیں کہ علی تلوار اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ ذات خدا کے لیے لڑتے ہیں.
انسان کو ایک پیغام دیا گیا، کربلا کا جریان، کربلا کا فلسفہ، امام حسین کا فلسفہ آپ کو ایک پیغام دے رہا ہے۔ وہ پیغام کیا ہے کہ کائنات کا کوئی بھی انسان ہو، اس کے وجود میں دو جذبے ہیں، وہ کچھ چیزوں سے محبت کرتا ہے، کچھ چیزوں سے نفرت کرتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں حل الدین الا الحب والبغض، اے انسان تیرے وجود میں کچھ محبتیں ہیں، تیرے وجود میں اہل بیت تمہیں بتانے آئے کہ تجھے زندگی میں محبت اپنی ذات کی خاطر نہیں کرنی، تجھے بغض اپنی ذات کے لیے نہیں کرنا۔ کہ بتاؤں کہ آپ کے پاس دو برتن ہیں، دو ظرف ہیں، 7 سال کے بعد جب آپ کے وجود میں شعور آتا ہے، فکر بلند ہوتی ہے، عقل و منطق آپ کے وجود میں آتی ہے، اب آپ کا وجود دو چیزوں سے بھرنا شروع کر دیتا ہے، یا کسی کی محبت سے خود کو بھرتا ہے، یا کسی کی نفرت سے خود کو بھرتا ہے۔ تیرے وجود، اس بچے کا وجود تیرے ہاتھ پر ہے، اے والد، اے ماں، اے بہن، اس بچے کو تجھے بڑا کرنا ہے۔ اب یہ میں نے تیرے ہاتھ میں اختیار دے دیا کہ اس کے وجود میں کس کی محبت ڈال رہی ہے اور کس کی نفرت ڈال رہی ہے۔ اگر اس بچے کو ٹی وی پہ بٹھا دیا، اس بچے کے دل میں اسپائڈر مین کی محبت آ جائے گی، بیٹ مین کی محبت آ جائے گی۔ یہ جیسے جیسے بڑا ہوگا کہے گا بابا مجھے وہ شرٹ لے کر دو جس پر اسپائڈر مین کا فوٹو ہے۔ یہ بچہ یہ کیوں نہیں کہتا مجھے وہ شرٹ لے کر دو جہاں پر لبیک یا حسین لکھا ہوا ہو، جس پر حسین کا نام ہو؟ کیونکہ اس بچے کا قصور نہیں، تم نے اس کی محبت کی ظرف میں یہ دنیا کا میڈیا، یہ دنیا کا ٹی وی، یہ مغرب کی دنیا اس کے دل میں اپنی محبت کو ڈالنا چاہتی ہے۔ اور یہ تو کمال حسین ابن علی تھا کہ سال میں 2 مہینے ایسے تمہارے بچوں کو مل جاتے ہیں کہ حسین تمہارے بچوں کے دل میں اپنی محبت کو ڈال رہا ہے۔ یہ نعمت صرف شیعوں کو ملی۔ آج اہل سنت کا بچہ پریشان ہے، ان کے پاس کوئی محرم نہیں، ان کے پاس کوئی سفر نہیں، ان کے پاس کوئی بھی ایسا ریلیجیس پروگرام نہیں کہ سال بھر ریگولر ہو رہا ہو جس میں بچوں کو تعلیم دی رہا جا رہی ہو کہ تمہارا دین کیا ہے، تمہارا مذہب کیا ہے۔ ہم نے تو اپنے بچے اسکولوں کے حوالے کر دیے، ہم نے تو اپنے بچے انگلش سسٹم کے حوالے کر دیے، ہم نے تو بچے کے ہاتھ میں ایک موبائل دے دیا، وہ اپنے دن کے 24 گھنٹوں میں سے 18 گھنٹے فیس بک پہ بیٹھ رہا ہوتا ہے۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس بچے کے دل میں کس کی محبت جا رہی ہے۔ کیوں اس منبر سے نام حسین کا لیا جاتا ہے لیکن راہ یزید کی چل رہے ہوتے ہیں؟ کیوں اس منبر سے، منبر پہ پڑھنے والے نام حسین کا لے رہے ہوتے ہیں؟ قصیدہ حسین کا ہوتا ہے پر دھن کسی انڈیا کے گانے کی ہوتی ہے۔ اور کہتے مولانا پڑھنے والے کا کیا قصور ہے، مجمع واہ واہ کرتا ہے۔ میں نے کہا مجمع کا بھی قصور نہیں، کیونکہ بچپن سے یہ انڈیا کی فلمیں دیکھ دیکھ کے بڑا ہوا ہے، اس کے ذہن میں وہ محبت، وہ دھن بیٹھی ہوئی ہے۔ ہمیں تو پتا نہیں، لوگ آ کے بتاتے مولانا یہ جو پڑا فلاں گانا تھا، تم نے سنا تو تجھے پتا ہے نا، لذت مل رہی ہے نا۔ یہ ہے حسین کا نام لے پر روش کس کی ہے؟ یزید کی۔ یہی تو وہ جملے امام حسین مدینے سے نکل کر فرماتے ہیں، لوگوں کے زبانوں پر دین ہے پر ان کے وجود میں ابھی دین داخل نہیں ہوا۔ میں کتنا بھی بتا دوں حسین کیا تھے، علی ابن ابی طالب کیا تھے، خیبر کیا تھا، خندق کیا تھا، علی کی بہادری کے قصے پڑھوں، لیکن میرا وجود خود اندر سے ڈرپوک ہو۔ میں وقت کے سیاستدان سے ڈروں، میں وقت کے یزید سے ڈروں، میں وقت کے امریکہ سے ڈروں، میں وقت کے اسرائیل سے ڈروں، تو علی کی بہادری کے قصے پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اٹلی نے اپنے لوگوں کے لیے جھوٹے ہیرو بنائے، ان کی قوم کے پاس کوئی ہیرو نہیں تھا۔ ڈائجسٹ بکس میں رومن لکھے انہوں نے اور ان میں اپنی قوم کو جھوٹے ہیرو دیے۔ یہ تو خوش قسمتی ہے کہ آپ کے پاس سچے ہیروز موجود ہیں، آپ کے پاس ایک بہادر موجود ہے جو حقیقت میں بہادر تھا۔ آپ کو بناوٹی بہادروں کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔
علی بہادر تھے، لیکن اس منبر سے پڑھنے والا جوان کو یہ نہ سکھائے کہ تجھے کیسے بہادر بننا ہے۔ علی بہادر تھے تو کیسے تھے؟ کیا ایک آٹومیٹک بٹن تھا جو خدا نے دبا دیا اور علی بہادر ہو گئے؟ کیا عصمت ایک بٹن ہے جو اللہ دبا دے اور رسول خدا معصوم ہو جائے؟ اگر ایسا تھا تو سلمان خطا کیوں نہیں کر رہا تھا؟ اگر ایسا تھا تو مالک خطا کیوں نہیں کرتے تھے؟ اگر ایسا تھا تو کربلا میں جتنے اصحاب حسین ہیں انہوں نے خود کو اتنا پاکیزہ کیسے رکھا؟ اس سے پتہ چلتا ہے دین ایک بٹن کا نام نہیں ہے جو میں دبا دوں اور آپ کا بچہ معصوم بن جائے۔ آپ سے پوچھوں، ایک ڈاکٹر ہے، وہ ڈاکٹر کیوں ہے؟ کس وجہ سے ڈاکٹر ہے؟ ایک انجینئر ہے، وہ انجینئر کیوں ہے؟ ایک عالم ہے، وہ عالم کیوں؟ کل کی مجلس میں بھی کہہ چکا، وہ اپنے مٹیریل کی وجہ سے ڈاکٹر ہے۔ جو ڈیٹا اس کے ذہن پر ہے اس کی وجہ سے وہ ڈاکٹر بنا۔ خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس کا ذہن والا ڈیٹا مٹ جائے، ڈاکٹری ختم، انجینئرنگ ختم، میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور حافظہ چلا جائے، کل آپ پوچھیں گے مولانا پہلا امام کون ہے، مجھے وہ بھی یاد نہیں ہوگا۔ تو عالم ہے اپنے ڈیٹا کی وجہ سے، انجینئر ہے اپنے ڈیٹا کی وجہ سے، ڈاکٹر ہے اپنے ڈیٹا کی وجہ سے۔ تو علی چاہتے ہیں تیرے وجود میں علی والا ڈیٹا آئے، تب جا کے تو علی جیسا بنے گا، تب جا کے تو حبیب ابن مظاہر جیسا بنے گا۔ میں نے اپنے ذہن میں انگریزی ڈیٹا ڈالا، انگریزی سے مراد انگریزی لینگویج نہیں ہے، مغربی ثقافت کو ڈالا۔ میں نے اپنے بچے کو ٹی وی کے ذریعے سے ٹی وی والی ثقافت دی، اس کو سکھایا ہی نہیں کہ تجھے حسین کی طرح سوچنا کیسا ہے۔ جب تو حسین کی طرح سوچے گا تو حسین والے ایکشن تیری باڈی سے ریلیز ہوں گے۔ اگر میری سوچ شیطان والی ہوگی، اچھا یہ شیطان کرتا کیا ہے؟ ہر سورہ قرآن کے پڑھنے سے پہلے کہتے ہو اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ زیارت عاشورہ پڑھو تو پہلے اس ملعون سے دوری کرو، حمد پڑھو تو اس ملعون سے دوری کرو، ذکر حسین پڑھو تو اس ملعون سے دوری کرو۔ اس کا مطلب یہ اتنا قریب ہے، حسین بار بار یاد دلا رہے ہیں کہ اس سے دوری کرو گے تو حمد فائدہ دے گی، اس سے دوری کرو گے تو یہ مجلس فائدہ دے گی۔ امام فرماتے ہیں جس طرح امام شناسی بہت اہم ہے، مجلسوں میں بتایا جاتا ہے ولایت کیا، اسی طرح یزید شناسی، شیطان شناسی، کیونکہ شیطان تو سب کا ابا ہے نا، یہ وہ ہے جس نے یزید کو یزید بنایا، جس نے شمر کو شمر بنایا، اور اللہ کہتا ہے اسی سے دوری کرو۔ جب وہ اس کو یزید بنا سکتا ہے تو بھی اس کی دسترس سے دور نہیں ہے، کوئی دور نہیں، وہ صراط مستقیم پہ بیٹھا ہے۔ ایک بہت بڑے استاد اخلاق فرماتے ہیں کہ لبنان گئے، لبنان میں ان کو ایک درس اخلاق کی کتاب ملی۔ اس کتاب میں معصوم کا فرمان اور معصوم کا جملہ، یہ بھی کون بتائے گا؟ ہمیں معصوم بتائیں گے کہ شیطان سے بچنا کیسا ہے، اس کے حربوں سے کیسے بچنا ہے، تب جب غور و فکر کرو گے۔ فرماتے اس کتاب میں ایک جملہ لکھا ہوا تھا، میں کبھی بھی اس جملے کی طرف متوجہ نہیں تھا کہ ملعون اس طریقے سے بھی کسی کو گمراہ کر سکتا ہے۔ آج تک یہ پتا تھا یہ انسان کو جھوٹ بلواتا ہے، غیبت کرواتا ہے، زنا کرواتا ہے، بدکاریاں کرواتا ہے، نگاہ حرام میں مبتلا کرتا ہے، بدحجاب کرتا ہے، شریعت و نماز ہر چیز سے دور کرتا ہے، کہ یہ جملہ تو بالکل نیا تھا، اس میں تو مولوی بھی پھنس سکتا ہے، اس میں تو بڑا بڑا مجتہد پھنس سکتا ہے۔ ایک عجیب جملہ فرمایا، اس میں لکھا ہوا تھا، معصوم فرماتے شیطان ہمارے چاہنے والوں کو، ہمارے شیعوں کو، شیعہ مطلب جو عابد بھی ہے، جو نمازی بھی ہے، جو زاہد بھی ہے، جو متقی بھی ہے، جو ہر گناہ سے بچنے والا اور کوشش کرتا ہے کہ حد اکثر میں بچوں، اس کو کیسے گمراہ کرتا ہے؟ جملہ لکھا تھا من طاعت الی طاعہ، عجیب جملہ، ایک طاعت سے دوسری طاعت کی طرف اس کو لے جاتا ہے، ایک طاعت سے دوسری طاعت کی طرف اس کو گمراہ کرتا ہے۔ یہ نہیں لکھا شیطان اس کو نماز سے دور کرتا ہے، نہیں، روزے سے دور کرتا ہے، نہیں، کیا کرتا ہے؟ من طاعت الی طاعہ۔ قبلہ اس کی تشریح کیا ہے؟ ایک طاعت سے دوسری طاعت کی طرف گمراہ کرتا ہے۔ اس کی تشریح اسی معاشرے کی ایک بیماری سے بیان کرتا ہوں۔ اکثر آج شوشہ ہو رہا ہے پاکستان میں، کوشش کی جا رہی ہے کہ شریعت کے احکام کو مجلس سے لڑایا جائے۔ کئی مومنین سوال کرتے ہیں مولانا مجلس ہو رہی ہے مولا حسین کی اور اسی وقت اذان کی آواز، تو کیا ہمیں مجلس سننی چاہیے یا اٹھ کے نماز پڑھنی چاہیے؟ اب مجلس بھی طاعت ہے، یہاں پر بھی ذکر خدا ہے، نماز بھی طاعت ہے۔ اب یہاں پر یہ ملعون کیا کرتا ہے؟ ایک طاعت کو دوسری طاعت سے لڑاتا ہے۔ اور آسان کر کے جوانوں کے لیے دو لفظ ہیں آپ کے سامنے، ایک ہے امپورٹنٹ،
ایک ہے موسٹ امپورٹنٹ، اردو میں کہوں ایک ہے اہم، ایک ہے مہم، اور آسان کر کے آپ کو سمجھا. شاید میں نے بتائی تھی مثال کے طور پہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ مرد عورت کو ہاتھ نہ لگائے، نامحرم کو، نامحرم عورت نامحرم مرد کو ہاتھ نہ لگائے، ایک دوسرے سے ملیں تو ہینڈ شیک نہ کریں، حرام ہے ایک دوسرے کو ٹچ نہ کریں. تو میں نے کہا تھا یہ شریعت کا مسئلہ اسے پتا ہے، یہ اہم ہے کہ ایک نامحرم مرد نامحرم عورت سے ہاتھ نہ ملائے. اچانک یہ کسی جگہ پہ کھڑا ہے، اس کے نزدیک ایک کھڈا ہے، اس کھڈے میں پانی ہے اور ایک خاتون اس میں گر جاتی ہے. اب بیچاری ڈوب رہی ہے، کہہ رہی ہے مجھے بچاؤ. ہم نے دور سے کہا زبان اس کو بچاؤ، کہتا نہیں مولانا نامحرم کو ہاتھ. اب نامحرم کو ہاتھ نہیں لگانا یہ مسئلہ بھی مہم ہے، اس سے اہم کیا ہے؟ کسی کی جان کو بچا لینا. اب یہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ رہا، اب شیطان اس کو یہاں پہ گھسا دیتا ہے، نہیں قبلہ تجھے نامحرم کو ہاتھ نہیں لگانا. اب قیامت میں خدا کہے گا کہ اہم کیا تھا مہم کیا تھا. اہل بیت نے دونوں کام انجام دیے، اہم پر بھی عمل کیا، مہم پر بھی عمل کیا. کیسے کہ میں کل کی مجلس میں کہہ چکا، مولانا حسین گھوڑے پر سوار ہیں، ایک مرتبہ شط فرات کی طرف جاتے ہیں، پورے لشکر ادھر ادھر ہو جاتا ہے جناب علیہ السلام کی شہادت کے بعد، اور جانے کے بعد جیسے پانی تک پہنچتے ہیں لشکر یزید نے کہا بھائی حسین کو ہم نے تھکا دیا، تیر مارے، بدن سے خون بہ چکا، اب حسین پھر پانی پیئیں گے بدن میں جان آئے گی. ابن سعد حسین کو جانتا تھا کہ نہیں حسین پانی نہیں پیے گا. کہا پھر پانی تک گیا کیوں؟ کہا غور سے دیکھ، جب حسین کا عباس پانی نہ پیے تو سوچ بھی کیسے سکتا حسین کا، کیوں کا ان میں جذبہ ایثار ہے. ایثار کا مطلب یہ اگر بھائی پیاسا ہے تجھے پانی پینے کا حق نہیں ہے، اگر ایک ہمسایہ بھوکا ہے تجھے کھانے کا حق نہیں. یہ جذبہ ایثار کا، حسین میں جذبہ ایثار ہے، کیسے حسین پانی پی سکتے. کہ پھر حسین گئے کیوں؟ ایک مرتبہ غور سے دیکھا حسین اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہے ہیں. جنگ لڑنا بھی واجب ہے دشمن کے ساتھ، لیکن اسی دوران حسین دیکھ رہے ہیں ایک حیوان ہے جو پیاسا ہے، اس کو پانی پلانا بھی اہم ہے. یہ ہے فلسفہ اہم اور مہم. امپورٹنٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ. اس وقت میرے لیے امپورٹنٹ کیا ہے؟ مجلس حسین کرنا ضروری ہے، یہ امپورٹنٹ ہے. یزید پر لعنت بھیجنا ضروری ہے، یہ امپورٹنٹ ہے. لیکن موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے تو وقت کے یزید پہ لعنت بھیج، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. اپنے بچے کو بتا کہ ضروری کیا ہے اور سب سے زیادہ ضروری کیا ہے. فَمِن طَاعَةٍ إِلَىٰ طَاعَةٍ. اور آسان کر دوں، ایک مومن ہے وہ اس کی عادت ہے ہر نماز کے بعد آدھا جز قرآن پڑھے. اب آپ پڑھتے تو نہیں، اللہ آپ کو توفیق دے. مثلا ایک مومن ہے اس کو عادت ہے کہ مولانا 20 سال سے جب بھی نماز ختم ہوتی ہے میں صبح کی نماز کے بعد ایک جز یا آدھا جز قرآن پڑھتا ہوں. کہ بہت اچھی عادت ہے. ایک دن یہ جناب نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے بعد انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. ایک مرتبہ گھر کے دروازے پر دستک ہوئی. بیٹے نے دروازہ کھولا. کہ کون؟ کہ میں آپ کا ہمسایہ ہوں، اس وقت میری بیوی کی ڈیلیوری ہونے والی ہے، بچہ پیدا ہو رہا ہے، گاڑی ہمارے پاس ہے، بابا کو کہیے کہ گاڑی لے کر آئے. اب بچہ دوڑا گیا اور باپ کو کہا بابا ہمسایہ آیا ہے، ان کی طبیعت خراب ہے، جلدی ہاسپٹل لے جانا ہے. کہ نہیں قرآن ختم ہونے دو پھر میں جاؤں گا. اس کو یہ نہیں پتا کہ اس وقت اہم کیا ہے اور مہم کیا ہے. اب ان دو چیزوں میں شیطان مومن کو لڑاتا ہے. ایک طرف حسین کی مجلس ہو رہی ہے، دوسری طرف اذان آ رہی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل. اب شیطان شبہ ڈالنا شروع کر دے گا کہ مولانا نماز کی تو قضا ہے، مجلس کی یہ غالباً انچولی کی پیداوار کا جملہ ہے. کہا کہ نماز کی تو قضا ہے، مجلس کی قضا نہیں. جس احمق کو یہ نہ پتا ہو قضا واجب کی ہوتی ہے سنت کی نہیں. نماز کے لیے وقت معین ہے. اللہ نے حسین کے ذکر کے لیے تجھے آزاد چھوڑا، تو جب چاہے کر. یہ کون ہے جو تجھے مجلس کو نماز کے وقت پہ لڑانے پر مجبور کر رہا ہے؟ 24 گھنٹے ہیں، 17 منٹ نماز کا وقت ہے. تمہیں وہی وقت نظر آتا ہے جب اللہ کا نام آتا ہے.
اور تو بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میری اذان میں 2 جملے ہیں جو پورے مسلمانوں کی اذان میں نہیں. کون سے وہ 2 جملے؟ ایک اشہد ان علی ولی اللہ، یہ شیعوں کی اذان میں ہمارا ایمان و عقیدہ ہے. دوسرا جملہ حی علی خیر العمل. ترجمہ کیا ہے؟ اس عمل کی طرف آ جو ہر عمل سے خیر ہے، بہتر ہے. نماز ہر عمل سے بہتر ہے. حسین کربلا کے میدان میں نماز پڑھے ہیں، اور میں نے کل بتایا کہ جناب سعید کے بدن پہ 17 تیر لگے ہیں، لیکن حسین کے سعید تیرے بدن پہ تیر لگتے ہیں تو لگ جائیں، لیکن حسین کی نماز قائم ہو جائے. قیام نماز کا مطلب یہ قیام توحید. اب شیطان ان 2 چیزوں میں لوگوں کو لڑاتا ہے، ایک طاعت سے دوسری اطاعت. دوسرا اہم مسئلہ، پچھلے سال کسی جگہ نام نہیں لوں گا شہر کا، بازبانی نعرہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، اذان علی اکبر شب عاشور کا مولانا اذان علی اکبر دیجیے. مسائل پڑھی، ہم نے کہا ٹھیک ہے. اور یہ رسم پہلے کراچی میں تھی نہیں، یہ پنجاب سے امپورٹڈ رسم ہے. کافی کلچر کراچی میں پنجاب سے آ رہے ہیں. پہلے ہم فخر سے کہتے تھے کہ کراچی وہ شہر ہے جو علماء کا شہر ہے، اور ہم تو وہاں سے چلے تھے کہ ذاکری سسٹم کو ختم کیا جائے اور ذاکروں کو عالم بنایا جائے. اور اب افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ امامے والے ذاکر بن گئے. وہ اردو کا مشورہ ہے کہ تربوز سے رنگ لیتا ہے. اس سے پہلے کہ تم ان کو سدھارو، اب خود جو ہیں اس کے رنگ میں رنگتے جا رہے ہیں. یہ 9 کی مجلس سے پڑھوں گا، پہلے پڑھوں گا مسائل ہو جائیں گے. تو وہاں کہا کہ اذان علی اکبر دی. ایک سال ہم نے اذان دی، دوسرے سال ہم نے مسائل پڑھے، اذان دی. اذان جب ہم نے دی تو صبح کی اذان ہے، نام تھا جناب علی اکبر کی اذان. گریہ ہوتا تھا کہ اکبر نے، خود کہہ رہا ہے کہ اکبر نے شب عاشور، حسین نے کہا میرے لال تیری آخری اذان بابا سننا چاہتا ہے. وہ جو شبیہ رسول ہے، جو آواز میں، جو شکل میں، جو صورت میں، جو چلتا تھا، لگتا تھا رسول خدا چل رہے گا. میرے لال تو اذان دے تاکہ تیری اذان سے حسین نماز پڑھے. یہی فلسفہ ہے نا. اذان کا فلسفہ کیا ہے کہ اذان کے بعد نماز بپا کی جائے. مرکزی اشرا. ہمیں علم نہیں تھا کہ اس سال ہم نے آنکھوں سے دیکھا یا اذان علی اکبر ہوئی، اور اذان علی اکبر کے بعد زنجیر زنی شروع ہو گئی. بھئی آپ زنجیر زنی کرو، کوئی روک تو نہیں رہا. جس مجتہد کی تقلید میں اس کے مطابق آپ زنجیر زنی کریں، کوئی مسئلہ نہیں. اذان علی اکبر کے فوراً بعد، جبکہ اذان جیسے ہوتی ہے شرعاً آپ سب پر نماز واجب ہے، اذان کے فوراً بعد زنجیر زنی ہو گئی. اور مجھے آپ بتائیے اس زنجیر زنی کے بعد جس میں بدن سے خون نکلے، کپڑے نجس ہو جائیں، اتنا وقت ملے گا کہ یہ نہائے، خود کو پاک کرے اور جا کر نماز پڑھے؟ قطعاً وقت میں اتنی گنجائش نہیں، کیونکہ اذان ہوتی ہے، مصائب ہوتے ہیں. وقت کتنا ہوتا ہے نماز کے قضا ہونے کا؟ کیا مولانا جتنے زنجیر لگا رہے ہیں ان میں سے کوئی نماز نہیں پڑھے گا؟ یہ تو آپ سب دیکھ چکے، آپ کو پتا ہے. لیکن ایک اور مسئلہ بتاؤں. ایک ایسا مقدمہ جو باعث حرام ہو، وہ خود مقدمہ حرام بن جاتا ہے. آسان کر کے سمجھاؤں. آپ یہاں سے حیدرآباد جا رہے ہیں، سفر میں نماز قصر ہوتی ہے، 4 رکعت نماز 2 ہو جاتی ہے. کیوں؟ خدا کہہ رہا تم سفر پہ جا رہے. لیکن شرعی مسئلہ ہے. اگر تم نے کراچی سے نیت کی کہ میں حیدرآباد ایک شراب کی بوتل لینے جا رہا ہوں، اور بیچ راستے میں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور نیت کی کہ 4 رکعت کو قصر کر کے پڑھو، اللہ کہتا ہے یہ چھوٹ تیرے لیے نہیں، پوری پڑھ. حرام سفر جب کرو گے تو نماز قصر پوری پڑھنی پڑے گی. اس سفر میں جو آدھی نماز کی چھوٹ ہے وہ حلال سفر کے لیے ہے، حرام سفر کے لیے نہیں ہے. یہ شرعی مسئلہ ہے. ماں نے منع کیا، باپ نے منع کیا کہ سفر پہ نہ جاؤ، بیٹا میں راضی نہیں. بیٹا بغیر باپ کی اجازت سے جا رہا ہے اور ٹیلی فون کر رہا ہے مولانا نماز قصر ہے. میں نے کہا اگر باپ کی اجازت ہے تو قصر ہے، نہیں تو پوری پڑھنی پڑے گی. کیونکہ سفر کا مقدمہ طے کرتا ہے کہ تم کس نیت سے نکلے ہو. اب ایک ایسا مقدمہ جو واجب نماز کو ترک کروائے، وہ مقدمہ بھی حرام بن جاتا ہے، چاہے کیسا بھی مقدمہ ہو. یہ مجلس کے لیے، بانی مجلس کے لیے، امام بارگاہ کے منتظمین کے لیے عام ہے کہ کہیں تمہاری امام بارگاہ میں ایسا فعل حرام تو نہیں ہو رہا جو لوگوں کی نماز کو قضا کروا رہا ہے. 2 رکعت نماز 2 منٹ کتنے مشکل ہیں.
یہ اذان اکبر ہو جائے یا مسجد میں چلے جاؤ، ایسے سجدہ کرو جیسے حسین نے کیا، ایسے سجدہ کرو جیسے اذان کے بعد علی اکبر نے کیا، اس کے بعد جیسی تجھے عزاداری کرنی ہے، زمیر زمین کرنی ہے، جو بھی کرنی ہے کر ڈال۔ لیکن شیطان کیا کر رہا ہے؟ ایک طاعت کو دوسری طاعت سے لڑا رہا ہے۔ اس کو پتا ہے اگر میں اس کو یہاں پھنساؤں گا، یہ کیونکہ علی والا ہے، یہ عزاداری کرتا ہے، یہ یا ماتم کرتا ہے، یہ یا نماز پڑھتا ہے، اب اس کو میں کسی اور جگہ پہ لڑا نہیں سکتا، اس کو لڑاؤ تو انہی معاملات میں لڑاؤ۔ معصوم فرماتے جو ان معاملات کو سمجھ جائے، فرماتے ہمارے شیعہ نحن ابناء الدلیل، علی کا شیعہ وہ ہوتا ہے جو عقل مند ہوتا ہے، جنگ صفین والوں کی طرح نادان نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جس میں ہمارا جوان گھرا ہوا ہے، کون بتائے اس جوان کو کہ شریعت میں مستحب کیا ہے، سنت کیا ہے، واجب کیا ہے، حرام کیا ہے؟ اب یہی بات لوگ بہت، یہ بھی سوال ہوتے ہیں، اس لیے جواب دے رہا ہوں کیونکہ میری ڈیوٹی ہے جواب دینا۔ مال امام ہم اس لیے کھا کر نہیں آئے کہ یہاں پر اپنی تعریفیں کروائیں، ممبر پہ اس لیے انسان آتا ہے اس خرچ کو تو بھی خروج کر، اصلاح امت کے لیے لوگوں کو سمجھا۔ اب دو چیزیں، ایک ہے لفظ دین شریعت، ایک ہے کلچر۔ کبھی بھی کلچر کو شریعت سے مت ملائیے۔ شریعت میں بدلاؤ نہیں ہے، کلچر میں بدلاؤ ہے۔ کیسے؟ جیسی نماز آپ پاکستان میں شیعہ پڑھتے ہیں ویسی نماز عراق کے شیعہ، لبنان کے شیعہ، ایران کے شیعہ، شام کے شیعہ، پوری دنیا کے شیعہ ویسی نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ ہے شریعت کا حصہ۔ لیکن جیسی عزاداری پاکستان والے کرتے ہیں، فرق سمجھیے، ویسی عزاداری ایران والے نہیں کرتے، ویسی عزاداری لبنان والے نہیں کرتے، ویسی عزاداری افریقن شیعہ نہیں کرتے، کیونکہ یہ کلچر ہے۔ عزاداری میں آپ کو چھوڑ دیا کیونکہ غم منانے کا طریقہ ہر قوم کا الگ ہے، لیکن معصوم فرماتے کلچر میں تو آزاد ہے، لیکن یہ غور کرنا کہیں تیرا کلچر شریعت سے نہ ٹکرا جائے۔ جیسا لباس کو جو پہننا ہے پہن لے، کوئی بڑی قمیص پہنے، کوئی چھوٹی قمیص پہنے، کوئی پینٹ شرٹ پہنے، کوئی مسئلہ نہیں، پہن لے، یہ تیرے کلچر کے مطابق ہے۔ لیکن اے مومن خیال کرنا کہیں تیرا کلچر شریعت سے ٹکرا نہ جائے، ورنہ تو آزاد ہے۔ آپ کا ماتم اسپیڈ والا ہے، ایرانیوں کا ماتم سلولی ہوتا ہے، عراقیوں کا اور سلو ہوتا ہے، ہر کسی کا ماتم طریقہ الگ ہے۔ ہمارے مسئلہ کیا ہے؟ کلچر کو شریعت بنا دیا۔ اب جب تم کلچر کو شریعت بناؤ گے تو کیا ہوں گے؟ پھر جھگڑے ہوں گے کہ یہ جو نہیں کرتا۔ اب کلچر کا مسئلہ ہے، کلچر وقت کے ساتھ بدلتا ہے۔ پہلے مومن یہ سوچے میں حسین کی عزاداری کرتا کیوں؟ یہ ضد کیسی کہ ہم جلوس ہی نکالیں گے، یہ ضد کیسی کہ روڈوں پہ جلوس نکلیں گے۔ بھائی شہر میں تم 200 شیعہ ہو لیکن تم جلوس نکالتے ہو، حالانکہ پوری آبادی جو اہل سنت کی ہے، پھر تم جلوس کیوں نکال رہے ہو؟ مقصد جلوس یہ تھا کہ اس زمانے میں میڈیا نہیں تھا، ٹی وی نہیں تھی، ہم سب باہر نکلے، یہ ایڈورٹائزمنٹ کا طریقہ تھا، باہر نکلے، ان کے بچے اگر سننا نہ بھی چاہیں ہم پھر بھی حسین کی صدا سنائیں۔ ظاہر جب گلیوں سے جلوس نکلے گا تو حسین حسین کی آواز آئے گی، ان کے بچے بھی سنیں گے، ان کے کانوں تک حسین کی آواز آئے گی۔ یہ بچہ ماں سے پوچھے گا یہ حسین کون تھے۔ روڈوں پہ سبیلے لگاؤ تاکہ دنیا کو پتا چلے ایک ملعون تھا جس نے حسین کا پانی بند کیا تھا۔ ایڈورٹائزمنٹ کا طریقہ۔ اچھا پھر انٹیریئر سندھ چلے جائیں، پہلے زمانے میں پاکستان میں آگ کا ماتم ہوتا تھا۔ کیوں ہوتا تھا آگ کا ماتم؟ امام حسین نے آ کر کہا تھا، سیدہ زینب نے کہا تھا کہ آگ کا ماتم کرو؟ نہیں، وے آف پبلسٹی۔ پورے شہر کو پتا چلتا تھا آگ کے انگارے ہیں جس پہ کچھ لوگ دوڑ رہے ہیں، جیسے آپ کو پتا چل جائے کوئی بندہ عجیب کام کر رہا ہے یہاں پہ، ایک یونیک کام تھا۔ جب اس یونیک کام کو لوگ دیکھتے تھے سارے جمع ہو جاتے تھے، پھر پہنچتے تھے ہاں بھائی کیا ہوا ہے، پھر کربلا کے مسائل بتائے جاتے تھے۔ جب خیموں کو آگ لگی تو ننھی سی بچیاں اس آگ میں دوڑ رہی تھی، ہاں پیغام پہنچایا۔ زنجیر زنی کا ماتم، خون کا نام لوگ سنتے تھے پریشان ہو جاتے تھے۔ عاشور کے دن مجمع کیوں لگتا تھا؟ بھائی کچھ ایسی قوم ہے جو اپنا خون نکالتی ہے، پوری قوم جمع ہو جاتی تھی، وے آف تبلیغ۔ لیکن جوان یہ بات یاد رکھنا ہر زمانے میں وے آف تبلیغ سیم نہیں رہتا، کلچر اپ ڈیٹ ہوتا ہے، تمہارے کپڑے بدل رہے ہیں، تمہارا ہیئر اسٹائل بدل رہا ہے،
تمہاری داڑھی کا اسٹائل بدل رہا ہے، ہر چیز تم بدل رہے ہو، لیکن وے آف تبلیغ کو کیوں نہیں بدل رہے؟ عقل کا تقاضا ہے، وے آف تبلیغ کو کیوں نہیں بدل رہے؟ حسین کے پیغام کو کنونس کرنے کے طریقے کو کیوں نہیں بدل رہے؟ میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ اچھا یہ بھی ضروری نہیں جو طریقہ ہمیشہ اچھا تھا وہ آج بھی اچھا ہو۔ ایک طریقہ ایک زمانے میں آپ کو پوزیٹو رزلٹ دیتا ہے، لیکن کبھی کبھی وہی طریقہ کسی اور زمانے میں آپ کو کیا کرتا ہے؟ نیگیٹو رزلٹ دیتا ہے۔ تو یہ کون سکھائے گا سیدہ زینب؟ اب سنیے بی بی زینب کے دو جملے۔ بی بی کی سیرت ہر مومن کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہی بی بی زینب ہیں، لشکر یزید والا کہتا ہے اس زینب کو میں نے ابن زیاد کی دربار میں بھی دیکھا، اس علی کی بیٹی کو میں نے یزید کے دربار میں دیکھا، لیکن وہ زینب اور تھی، یہ زینب اور تھی۔ بی بی کو پتا ہے کہاں پہ کیا بولنا ہے اور کہاں پہ کیا نہیں بولنا، کہاں پہ میرا کون سا جملہ کون سا اثر چھوڑے گا، کہاں سے میرا جملہ کون سا اثر نہیں چھوڑے گا۔ کہ جب ابن زیاد کی دربار میں آتی ہیں تو ابن زیاد نے امام سجاد کو دیکھا اور شمر سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ علی ہے۔ کہا میں نے جو تجھے کہا تھا کربلا میں جو بھی علی ملے اسے قتل کر دے۔ یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، اس میں یہود کا ہاتھ تھا۔ ایک سرجان ماں یزید کا مشاور تھا جو یہودی تھا، جو خط لکھا کرتا تھا کہ کربلا میں کوئی بھی علی زندہ نہ رہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ حسین کی نسل کسی علی سے چلے گی۔ کیوں امام حسین اپنے بچوں کے اتنے نام علی علی رکھتے تھے؟ تاکہ سب کو شہید کر دیں، ایک علی بچ جائے۔ یہ نسل کو چلنا تھا، اس میں ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس نے کہا کہ بیمار تھا۔ کہا نہیں، حکم ہے یزید کا کہ کربلا میں کوئی بھی علی بچنا نہیں، کیونکہ ہمیں علیوں سے خطرہ ہے، یہ باقی رہے تو بنی امیہ کو تباہ و برباد کر دیں گے، ہماری آئیڈیالوجی کو تباہ کر دیں گے۔ ابن زیاد نے حکم دیا۔ جناب فضا فرماتی اتنی نرمی میں نے سیدہ زینب کو بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا، بڑے دھیمے لہجے میں ابن زیاد سے بات کر رہی ہیں، گویا ابن زیاد کے سنگ دل کو بھی پگھلانا چاہ رہی ہیں۔ تو فرماتی ابن زیاد تم نے میرے سارے علی مار دیے، تم نے علی الاکبر بھی مار دیا، تم نے 6 مہینے کا علی اصغر مار دیا، تم نے میرا بھائی عباس مار دیا، تم نے میرا بھتیجا قاسم مار دیا۔ ارے کوئی مرد ہمارے پاس نہیں بچا، ایک ہی مرد ہے، شرم کر حرم رسول ہے، بغیر مرد کے ہم سفر کیسے کریں گے؟ کہ اثر نہیں ہو رہا، خود اٹھا کہ میں خود قتل کروں گا۔ سیدہ زینب اپنی گردن سید سجاد کی گردن پہ رکھ لیتی۔ بات ابن زیاد اگر گلا کاٹنا ہے پہلے علی کی بیٹی کا گلا کاٹنا، پھر جا کے سجاد کا گلا کاٹنا۔ کہ یہ منظر ابن زیاد نے دیکھا، ابن زیاد رو پڑا۔ ایسا بی بی نے اسے پگھلایا اپنے اخلاق سے، اپنی گفتار سے، اس کا دل پگھل گیا۔ بی بی کو پتا تھا اس ملعون سے مجھے کیسے بات کرنی ہے، ہر ملعون سے ایک لہجے میں بات نہیں کر رہی۔ اور وہ شخص کہتا یہی زینب ہے جب یزید نے کہا کہ علی کو مارنا ہے، کہ وہاں علی کے لہجے میں جلالت کی حالت میں بول رہی ہے۔ ایک لمحہ بھی نظر نہیں آیا کہ سیدہ کے لہجے میں نرمی ہو، کیونکہ علی کی بیٹی ہے، یہ جانتی ہے کہ تلوار اٹھانی کہاں ہے اور نیام میں رکھنی کہاں ہے۔ وے آف تبلیغ، تجھے کہاں پہ کون سی تبلیغ کرنی ہے، کہاں پہ کون سی تبلیغ نہیں کرنی۔ جنگ لفظ یزید سے نہیں ہے۔ آج ممبروں سے یہ سکھایا جا رہا ہے فلاں فلاں پہ لعنت بھیجو، کبھی فلاں فلاں کو کس سے تشبیہ دے رہے، کس سے تشبیہ دے رہے، میں مثالیں نہیں دوں گا کیونکہ کسی ایک فرق کی طرف اشارہ ہو جائے گا۔ بھائی تم دن رات یزید پہ لعنت بھیجو، کیا ہوگا یزید کو؟ دن رات قاتلان زہرا پر لعنت بھیجو، کیا ہوگا ان کو؟ وہ تو مر چکے، قبر میں ہڈیاں جل چکی ہیں۔ یہ لعنت مجھے کیا فائدہ دے گی کہ زیارت عاشوراء میں امام حسین فرماتے 100 مرتبہ لعنت بھیج، شب ضربت علی مولا فرماتے ہیں 100 مرتبہ ابن ملجم پہ لعنت بھیج، اور آج تک یہی سکھایا گیا کہ مولا علی کے سر پہ ضرب لگی تو امام نے جملہ بلند کیا فزت برب الکعبہ، کہ کعبے کی رب کی قسم علی آج کامیاب ہوا۔ دوسرا جملہ کسی کو نہیں سنایا جاتا۔ معصوم فرماتے ہیں ہمارے 2 بڑے اماموں کو 2 یہودیوں کے بیٹوں نے قتل کیا۔ دوسرا جملہ فزت برب الکعبہ، اس کے بعد امام جملہ فرماتے ہیں میرے لال حسن اس یہودیہ کے بیٹے کو پکڑو۔ آج تک کسی نے نہیں سوچا ابن ملجم یہودیہ کا بیٹا کیسے بنا،
دوسرا سب سے بڑا امام امام حسین علیہ السلام. کسی کو پتا ہے کہ یزید ایک یہودیہ کا بیٹا ہے؟ کسی کو پتا ہے کہ یزید کس کلچر میں بڑا ہوا تھا؟ یزید کس سوسائٹی میں بڑا ہوا تھا؟ اس کی ماں کا نام میسونہ تھا، جس کا باپ مسیحی تھا، جس کی ماں یہودیہ تھی، جس کو بھیج دیا تھا پیٹ میں جب یزید تھا، اس نے اس کو طلاق دی اور یہ چلی گئی تھی. کہاں چلی گئی؟ روم میں چلی گئی، وہاں پہ یزید پڑا. پھر یہ منبر پر آ کر جب حسین کے سر کو دیکھتا ہے تو جام شراب پیتا ہے، اور پینے کے بعد کہتا ہے کیا ہوا محمد کی شریعت میں اگر شراب حرام ہے، لیکن ایک دن تم شریعت عیسیٰ سمجھ کے شراب کو پی لو. اس کے وجود پر مسیحیت کے اثرات ہیں. عزیزو یہ مجلس آپ کو حسین کی آئیڈیولوجی دے رہا ہے. یہ جنگ لفظ یزید سے نہیں ہے، جنگ یزید کی آئیڈیولوجی سے ہے. کبھی تم نے غور کیا کچھ شیعہ وہ ہیں جو صرف امام بارگاہوں تک محدود ہیں، لیکن کچھ شیعہ وہ ہیں جو یمن میں وقت کے یزید کے ساتھ لڑ رہے ہیں. کل بھی ان شیعوں نے لاشیں اٹھائی ہیں، کل بھی وہاں پر بمبارمنٹ ہوئی ہے، کل بھی ان کے بچے مارے. ایک یزید وہ تھا جس نے کربلا میں 6 مہینے کے بچے کو شہید کیا. ایک یزید وہ ہے جو آج فلسطین کے بچوں کو شہید کر رہا ہے، آج یمن کے بچوں کو شہید کر رہا ہے. یہ تو ایک فلسفہ یزید شناسی کا فلسفہ. دوسرا فلسفہ جس میں شیعت کو بیدار ہونا چاہیے، ایک یزید وقت کو جانو. صرف یزید پر لعنت نہ بھیجو، یہ اور یہ بھی سوچو اس پر بھی لعنت بھیجو جس نے یزید کو یزید بنایا. صرف داعش و طالبان پہ لعنت نہ بھیجو، اس پر بھی لعنت بھیجو جس نے داعش کو وجود ملایا. اپنے وقت کے دشمن کو پہچانو، وہ تمہارے درمیان کون کون سی سازشیں کر رہا ہے. امام حسین فرماتے ہیں مومن ہم تیرے وجود سے نفرت نہیں کرتے، جو گناہ جو تمہارے وجود کے اندر آ گیا اس سے نفرت کرتے ہیں. ہر مجلس میں جناب حر کا ذکر ہوتا ہے. حر نے جو خطا کی یقیناً ہم میں سے کسی نے بھی اتنی بڑی خطا نہیں کی، لیکن امام نے حر کو بخش دیا. پتا ہے حر کی کون سی صفت تھی؟ کبھی کبھی ایک اچھی صفت آپ کی تمام برائیوں پہ بھاری ہو جاتی ہے، کبھی کبھی ایک بری صفت آپ کی تمام اچھائیوں پہ بھاری ہو جاتی ہے. وہ کون سی صفت تھی جس نے حر کو حر بنایا؟ علماء فرماتے ہیں ایک ہی صفت تھی جس کا نام تھا ادب. حر ادب کرنا جانتا تھا. کس کا ادب کرنا جانتا تھا؟ فرماتے جیسے امام حسین کے پاس آیا، کہا حسین تجھے کوفے جانے نہیں دوں گا. امام نے کہا یمن جاتا ہوں. کہا یمن جانے کے لیے بھی منع ہے. بصرے کی طرف جاتا ہوں. کہا وہاں بھی نہیں جا سکتے. امام نے کربلا کی طرف اشارہ کیا کہ وہاں جانا چاہتا ہوں. حر نے کہا جانے نہیں دوں گا. اسی کشمکش میں مولا اپنے گھوڑے کو موڑنا چاہتے تھے. حر نے حسین کے گھوڑے کو پکڑ لیا. جیسے پکڑا امام نے ایک جملہ کہا کہ حر تجھ پہ تیری ماں روئے، یا یہ کہوں تیری عزا پہ بیٹھے. عرب میں اگر کسی بہادر کو کسی کو جملہ کہا جاتی بہت بڑی توہین تھی، لیکن امام اسے سمجھانا چاہتے تھے تو کس کے مقابلے میں کھڑا ہے. جیسے جملہ کا جناب عباس فرماتے ہیں حر کی آنکھوں میں خون بھر آیا اور حسین کو رپلائی دینا چاہتا تھا، لیکن آخر میں ایک جملہ کہا، اپنے سب پہ قابو پایا اور کہنے لگا حسین میں بھی کہہ سکتا ہوں لیکن کیا کروں تیری ماں فاطمہ ہے. ادب فاطمہ الزہرا. حسین کے دل پہ بڑے زخم تھے کیونکہ بچپن میں دیکھ چکے تھے کچھ لوگوں نے اماں کو دربار سے خالی ہاتھ لوٹایا تھا. ادب نہیں کیا، میری ماں کو خالی ہاتھ لوٹا دیا. کچھ ایسے تھے جنہوں نے اماں کے اوپر آگ بھرا دروازہ گرایا تھا. ادب نہیں کیا میری ماں کا. ارے حر تو حسین کا ادب کر رہا ہے. ارے وہ حسین جو زہرا کا بیٹا ہے. کچھ ایسے تھے جنہوں نے اس کا ادب نہیں کیا جو رسول کی بیٹی تھی. آج تو میرا ادب کر رہا ہے میری اماں کی وجہ سے. ایک جملہ تھا، حر نے کہا چلو اس راستے پہ جانے دوں گا، وہ بھی اس لیے کیونکہ ابن زیاد نے یہاں کا منع نہیں کیا. ایک شرط پہ تب تک آپ کے ساتھ رہوں گا جب تک ابن زیاد کا پیغام نہیں آ جاتا. یہ 9 راتیں حر حسین کے سے ملا رہا. 2 لفظ ہیں، ایک ہے گناہ، ایک ہے گناہ کی توبہ. معصوم فرماتے ہیں توبہ تب قبول ہوتی ہے جب تو اس گناہ کا ازالہ کرے. ایک مرتبہ مجلس میں آتے ہو گناہ پہ روتے ہو پھر چلے جاتے ہو، نہیں، ازالہ کرو. یہ بتاؤ کہ میں نے گناہ کیا ہے اور اپنے عمل سے بتاؤ کہ خدا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. اور نے بتایا
فرمایا 9 راتیں حسین کے لشکر کے ساتھ لشکر ملا رہا. اب ظاہر ہے اس لشکر میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے, یہ کھیلتے تھے, کبھی یہاں کے بچے وہاں کے خیموں میں, کبھی وہاں کے بچے یہاں کے خیموں میں, اور اپنے مسلح عبادت پر بیٹھا ہے. شب عاشور ان کی ننھی سی بچی بابا کے پاس آتی ہے اور کہتی بابا تھوڑا پانی دو گے, اور کہتا بیٹی پانی خیمے کے اندر موجود ہے پی لے. کہ بابا نہیں پانی چاہیے. کس کے لیے؟ بابا وہ سامنے جو خیمے ہے نا وہاں 4 سال کی بچی ہے. کیا ایثار کیا میرے آقا حسین نے. کہ کون؟ کہ بابا سامنے والے خیمے میں 4 سال کی بچی ہے, ایک پانی کی بوند بھی نہیں, بڑی پیاسی ہے. ہور کے وجود میں کپ کپاہٹ تاری آ گئی. اے ہور, حسین نے سارا پانی تیرے لشکر والوں کو اور گھوڑوں کو پلا دیا, اپنی سکینہ کی پرواہ بھی نہیں کی. اور جس حسین کو ایک جملہ کہہ نہیں سکتے, قیامت کے دن اگر اسی کی ماں آ کر یہ کہے تو نے میرے بچوں کو پیاسا رکھا تھا. ادب زہرا, سیدہ کا ادب. آج مومن یہ پوچھے میں گناہ کر رہا ہوں کس کے حضور میں؟ امام زمانہ کے حضور میں. یہ جرت تو کیسے کرتا ہے کہ جب تمہارا عقیدہ ہے وہ حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے. اور اسی وقت خیمے سے اٹھتا ہے, ابن زیاد کے خیمے میں جاتا ہے کہ نیت کیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ حسین کو شہید نہ کیا جائے. کہ نہیں, فیصلہ ہو چکا, سب سے پہلا تیر میں پھینکوں گا, خیموں کو جلاؤں گا, حسین کے بچوں کو یتیم کروں گا, لاشوں کو پامال کروں گا. اور سن رہا تھا, بدن کانپ رہا تھا. ارے قیامت کے دن رسول کو کیا جواب دوں گا؟ کہ پوری رات ہور نے پھر پانی کو لبنے لگائے. بھائی خیمے میں آیا, ہور نے کہا نکل جا. غلام خیمے میں آیا, ہور نے کہا نکل جا. آخر میں بھائی نے بیٹے کو بھیجا, باپ سے جا کر پوچھ تو صحیح مسئلہ کیا ہے, نہ پانی پیتا ہے نہ کھانا کھاتا ہے. صبح کی اذان ہوئی, بیٹا آیا, بابا مسئلہ کیا ہے؟ کہ پوری رات جہنم اور جنت میں سفر کر رہا ہوں. ایک طرف سیدہ زہرا کا چہرہ سامنے آتا ہے, بی بی پوچھیں گی تو جواب کیا دوں گا؟ کہ میں نے تو فیصلہ کر لیا, مجھے حسین کے لشکر میں جانا ہے. یہ حریت کی صفت ہے. خود بھی جا رہا ہے, اکیلا نہیں جا رہا, ایک بیٹا لے کر گیا, بھائی لے کر گیا, غلام لے کر گیا. کہ بیٹے ایسے نہیں جاؤں گا. بابا کیسے؟ کہ رسی لاؤ, ہاتھوں میں رسی باندھو, پٹی لاؤ, میری آنکھوں پر پٹی باندھو. یہ ہے ازالہ گناہ. گناہ کیا ہے لیکن حسین کو بتانا ہے میں اپنے گناہ پہ شرمندہ کتنا ہوں. تو میں ایک مرتبہ حسین کی طرف روانہ ہوئے, بیٹوں کو کہا جب حسین میرے قریب آئے تو مجھے بتا دینا. اب ہر آگے آگے, دائیں طرف بیٹا ہے, بائیں طرف بھائی ہے, پیچھے غلام ہے, حسین کی طرف روانہ ہے. لشکر حسین نے سمجھا کہ شاید ہر لڑنے آ رہا ہے. حسین نے کہا نہیں عباس, لڑنے نہیں آ رہا, جلدی جا اس کے استقبال کے لیے. کہ حسین قریب آ گئے. ایک مرتبہ بھائی نے کہا اللہ اکبر. کہ کیا ہوا ہے؟ کہ بابا عباس استقبال کے لیے آ رہے ہیں. ایک مرتبہ بیٹے نے کہا اللہ اکبر, اللہ اکبر. کہا اب کیا ہوا؟ کہ بابا علی اکبر استقبال کے لیے آ رہے ہیں. ایک مرتبہ تینوں نے کہا اللہ اکبر. کا اب کیا ہوا؟ کہ خود حسین خیمے سے نکل کر استقبال کے لیے آ رہے ہیں. ارے خود کو تیار تو کر, اپنے گناہ سے توبہ تو کر, پھر دیکھ حسین تیرے استقبال کے لیے کیسے آتے. اور عجیب استقبال ہے حسین نے جو ہر کا کیا. ایک مرتبہ جیسے حسین کے قریب آئے, امام نے ہر کا سینہ اپنے سینے سے لگا لیا اور ایک جملہ کہا بھیا ہر. جو غلاموں کو بھیا کہے اسے حسین کہتے ہیں. کہ آ جا میرے سینے سے لگ جا. اپنے ہاتھوں سے پٹی اتاری. کا اور تم نے آنکھوں پہ پٹی کیوں باندھی ہے؟ کہ مولا یہی وہ آنکھیں ہیں جنہوں نے آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ملائی تھی. مولا میں نے بے ادبی کی تھی, مجھے احساس بے ادبی نہیں تھا. ایک مرتبہ حسین نے ہاتھوں سے رسیاں کھولی. کہ اور ہاتھوں کو کیوں باندھا ہوا ہے؟ کہ مولا یہی وہ ہاتھ ہیں جنہوں نے آپ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا تھا. کہ اور گھبرانے کی ضرورت نہیں, معاف کیا میں نے تجھے, میں تم سے راضی ہوا, آ جا میرے لشکر میں. لیکن اس کا نام اور ہے, یہ اپنے گناہوں کو جانتا ہے, یہ مکمل توبہ کرنا چاہتا ہے, یہ توبۃ النصوح کرنا چاہتا ہے. کہ مولا آپ نے تو معاف کیا, لیکن مولا اگر اجازت ہو میں آپ کی بہنوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. کہ اور حسین نے معاف کیا, سمجھو میری بہنوں نے معاف کیا. کہ نہیں مولا, جب تک زہرا کی بیٹیاں معاف نہیں کرتی
مجھے معافی قبول نہیں ہے. کہا اور ایسا تم نے کیا کیا, کیوں معافی مانگنا چاہتا ہے؟ کہا مولا جب میں نے آپ کا راستہ روکا تھا مجھے محملوں سے کچھ بیبیوں کے رونے کی آوازیں آ رہی. اے مومن اپنے عمل سے کبھی امام زمانہ کو مت رونا. ایک مرتبہ امام نے کہا بعض خیموں میں اعلان کرو ہر آنا جہاں کرے. خیموں کے بیچ میں ہر زمین پر بیٹھ گیا. سیدہ زینب نے اون محمد سے پوچھا یہ کس شور و شرابے کی آواز ہے؟ کہ اماں جس نے ماموں کا راستہ روکا تھا وہ معافی مانگنے آیا ہے. ایک مرتبہ وہ تو حسین سے, حسین کا کرم تھا. اب دیکھو سیدہ زینب ایک گنہگار کا استقبال کیسے کر رہی ہے. بی بی فرماتی ہے میرے لال اور محمد بڑے ادب سے جانا اور جھک کر سلام کرنا. ماموں اور زہرا کی بیٹی سلام دیتی ہے. حسین نے بھائی کہا, زینب نے بھی بھائی کہہ ڈالا. لیکن اگلا جملہ انسان کو رلا دیتا ہے کہ بچوں اور کو کہنا کہ زہرا کی بیٹی شرمندہ ہے. بی بی آپ شرمندہ کیوں ہیں؟ کہ اور کو کہنا اور حسین کے در پہ جو بھی آیا کبھی پیاسا نہیں ہے. اس وقت ہمارے در پر آیا ہے جب پلانے کے لیے پانی نہیں. لیکن اے حر میں زہرا کی بیٹی وعدہ کرتی ہوں قیامت کا دن ہوگا بابا کو کہوں گی جام کوثر اپنے ہاتھوں سے تجھے پلا. تو اس مجلس میں آ کر سیدہ سے التماس کرو بیوی کہ دعا ہمارے حق میں بھی کریں کہ قیامت کے دن یہ جام کوثر ہمیں بھی ملے. تو عزیزو یہ مجلسیں حر بننے کے لیے آئے. اگر ان مجلسوں کے بعد کوئی حر نہ بنا اس کا مطلب یہ مجلس کوئی فائدہ نہیں دے رہے. دلوں کو کربلا لے جائیں, روحوں کو پروان چڑھائیں اور اپنے آقا حسین کو سلام دیں. یہ دن مولا کی سلامی کے دن ہے. جتنے سلام دے سکو اپنے آقا کو سلام دو. گاڑی میں چلتے پھرتے تسبیح سلام حسین ادا کرو. السلام یہ سارے سلام امام زمانہ کے سلام. میرا سلام ہو اس شہید پہ جس کی گردن کو پیچھے سے کاٹ گیا. میرا سلام ہو خشک پھٹے ہوئے جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا.
جن کا رنگ بدلتا رہا، میرا سلام ہو زخمی کلائیوں پہ جو گردن کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ ایک شہزادے کو بھی امام نے سلام کیا تو فرماتے میرا سلام کربلا کے اس شہید پہ جس کے دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلی گئی تھی۔ کربلا میں دو شہید ایسے آئے جن کی لاشیں پامال ہوئی، ایک کا نام حسین ہے، دوسرے کا نام یتیم قاسم ہے، لیکن دونوں کے پامال ہونے میں ایک فرق ہے۔ علامہ جوہر فرماتے ہیں حسین کا لاشا شہادت کے بعد پامال ہوا، لیکن قاسم کا لاشا ابھی زندہ تھے۔ دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف چلے گئے، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف چلے گئے۔ میرا سلام ہو اس 13 سال کے یتیم پر۔ یہ جملے اپنی ماں کے لیے کہہ رہا ہوں، جو عورت جوانی میں بیوہ ہو جائے، اس کے پاس ایک ہی بیٹا ہو، وہ کبھی اپنے بچے کو پیاسا دیکھنا نہیں چاہتی، کبھی اپنے بچے کی بھوک کو برداشت نہیں کرتی۔ اللہ جانے ام فروا نے کیسے ٹکڑوں ٹکڑوں کو دیکھا ہوگا۔ عزیز و کربلا کا جو بھی شہید جب گھوڑے سے گرا، سب نے آواز دی مولا حسین مجھے بچا لے، لیکن کربلا میں قاسم وہ شہید جب گھوڑے سے گرے حسین کو آواز نہیں دی، اتنے چھوٹے تھے آواز دی اماں میں گھوڑے سے گر گیا۔ حسین دوڑے دوڑے میدان میں آئے، اب یہ میرے استاد پڑھتے آئے حسین کو کوئی قاسم کا لاشا نظر نہیں ہوا۔ دائیں طرف دیکھا قاسم نہیں ہے، بائیں طرف دیکھا قاسم نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آواز دی قاسم امام مجھے لبیک ہو۔ ایک مرتبہ بائیں طرف سے آواز آئی جی میرے مولا۔ دائیں طرف سے آواز آئی جی میرے مولا۔ ابھی بھی تو نے نہیں سمجھا، حسین نے ابا کے دامن کو بچھایا، کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائی، کٹے ہوئے گوشت کے ٹکڑے اٹھائے۔ ایک مرتبہ نے جب کی طرح منہ کیا، او بابا علی خیبر فتح کرنا آسان ہے، خندق فتح کرنا آسان، لیکن یتیم کی لاش اٹھانا
فیصلہ کیا، حسین نے گٹھڑی کو پیٹھ پہ رکھا، خیمے کے در پہ گئے، رو کر کہا اما فضا ذرا بہن زینب کو بلانا۔ ایک مرتبہ بی بی زینب خیمے کے در پہ آ گئے، حسین نے کہا بہن زینب، او بہن زینب، قاسم کی لاش لایا ہوں لیکن ماں کو نہ بتانا۔ ایک مرتبہ بی بی زینب نے کہا حسین، او حسین تیرے ہاتھ تو خالی ہے، او قاسم کی لاش کہاں ہے؟ تو بہن زینب یہ جو گٹھڑی میری پیٹھ میں دیکھ رہی ہو اس میں قاسم کی جگر کے ٹکڑوں کا واسطہ، ہمارے مولا اور آقا امام کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے آبان و انصار میں شریک فرما۔ ربنا تقبل منا انک